بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں شریف گوندل۔ دوستو، کرونا وائرس کی دوسری لہر نے یورپ کو بڑی شدت کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بہت سارے ممالک کو سرخ نشان لگا دیا گیا ہے۔ ناروے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کرونا وائرس کی دوسری جو لہر ہے وہ شدت کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور اس نے صورتحال کو گمبھیر بنا دیا ہے۔ کرونا وائرس سے آج تک متاثرہ افراد کی تعداد جو ہے وہ 24,437 ہے، جس میں جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس میں 194 افراد کا اضافہ کر لیا جائے۔ دوسرا، جو لوگ انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں ان کی تعداد 96 تھی اور اس میں 4 کے اضافے کے ساتھ 100 کے تقریباً قریب پہنچ چکی ہے۔ اور ناروے میں مرنے والوں کی آج تک جو ہے تعداد وہ 285 ہے۔ تو یہ ہے ناروے کی موجودہ صورتحال، اور اس جو صورتحال ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ناروے حکومت نے چند نئے اقدامات کیے ہیں۔ ناروے میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے کیے گئے جو اقدامات تھے وہ ناکافی تھے اور اس وبا کے اضافے کو روکنے میں کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے ناروے حکومت نے پہلے والے اقدامات کے ساتھ ساتھ مزید نئے اور سخت اقدامات اور پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اظہار ناروے کی وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے 2 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے عوام سے درخواست کی ہے کہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، اس کو روکنے کا سبب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ پہلے والے اقدامات جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ کارگر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جس صورتحال کو اس دوسری لہر نے پیدا کر دیا ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہم اب نئے اور سخت اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ناروے کی موجودہ صورتحال بہت سنجیدہ ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ نئے سیٹ ڈاؤن سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنا ہوگا اور سماجی رابطوں یعنی کہ
آپس میں دوستوں سے میل جول میں ہاتھ ملانے سے، جفیاں ڈالنے سے، جن کی وجہ سے اس وبا کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے، ان تمام اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ گریز کرنا ہوگا اور حد الوسع کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارے اقدامات کرنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ ہم کرسمس کا تہوار آرام اور سکون سے منا سکیں، مگر لگتا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہوگا، مگر مجھے امید ہے کہ ہم کرسمس کا تہوار اچھے طریقے سے آرام سے سکون سے منا سکیں گے۔ نئے اقدامات اور پابندیوں کے مطابق ہر ایک کو گھر پہ رہنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہوگی۔ بہت ہی خاص اور عام مواقع پر گھر کے افراد کے علاوہ آپ صرف 5 افراد کو گھر پر مدعو کر سکیں گے۔ میری گزارش ہے کہ جن افراد سے یا جو متاثرہ افراد ہیں جن سے اس وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہے، آپ کو ان سے 2 میٹر کے فاصلے پر رہنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ عوامی مقامات پر جہاں نجی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو مدعو کیا جا سکے گا، اور انڈور تقریبات جہاں نشستیں مقرر ہوتی ہیں، جہاں نشستیں یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں 50 افراد کو مدعو کرنے کی اجازت ہوگی۔ انڈور تقریبات میں جہاں ہر فرد کے لیے ایک نشست مقرر ہوتی ہے، وہاں 200 افراد کو مدعو کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام بارز، نائٹ کلبز، جہاں شراب کی سروس دی جاتی ہے، اور رات 12 بجے کے بعد وہاں شراب کی جو سروس ہے، شراب کی سروس دینا ممنوع ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کسی بھی پبز یا بار میں آپ یا کوئی بھی شراب نہیں خرید سکے گا، چاہے وہ پب کے یا بار کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پابندی ہے، یہ نئے قانون کے مطابق ہے کہ رات 10 بجے کے بعد کسی بھی نئے مہمان کو پب یا ریسٹوران کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 10 بجے کے بعد کسی بھی گاہک کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر غیر ضروری سفر سے بھی گریز کرنا ہوگا، مگر جہاں کام کے سلسلے میں جانا ہو اور اگر ضروری ہو اور دوسرے جو تفریح رہائش گاہیں ہیں جہاں آپ چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں،
وہاں کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ آپ کا رابطہ کسی دوسرے افراد کے ساتھ نہ ہو، ورنہ اس سے بھی آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام یونیورسٹیوں، کالجوں اور ٹیکنیکل کالجوں کو بھی جائزہ لینا ہوگا کہ وہ مستقبل میں تدریسی اور دیگر سرگرمیوں کو کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس لیے کہ اگر ایسا کرنے سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا دوسرے ذرائع ہیں نقل و حمل کے، اگر ان میں دباؤ پر کمی لانے کے سلسلے میں اگر یہ اقدامات معاون ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک جن کو سرخ نشان لگا دیا گیا ہے، وہاں سے ہر آنے والے فرد کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے ملک سے کرونا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ اس کے علاوہ مستقل رہائشی ویزا یا آجر کے بغیر آنے والوں کو کرونا ہوٹل میں قرنطینہ کے لیے 10 دن کے لیے ٹھہرنا ہوگا، جہاں اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ناظرین، نئے اقدامات کے ساتھ ساتھ جو پہلے یا پرانے اقدامات کیے گئے ہیں وہ اسی طرح لاگو ہوں گے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ آپ کو ان کی بھی پابندی کرنی ہوگی اور نئے قوانین، نئے ضابطوں یا نئے اقدامات کو بھی پرانے اقدامات کے ساتھ ملا کر ان پر کاربند رہنا پڑے گا اور ان کی پابندی کرنی پڑے گی، تاکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس وبا کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے روکا جائے۔ اور یہ سارے اقدامات جو اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کا وزیر اعظم نے اظہار کیا ہے کہ ہم جو دوسرے ممالک میں جن کو سرخ نشان لگا دیا گیا ہے ان جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو ماسک کو ضرور پہنیں، بس میں ہوں، ٹرام میں ہوں، جہاں بھی ہوں تو ماسک پہنیں، بغیر ماسک کے گھر سے نہ نکلیں اور ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور آؤ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان بخشی کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ رب رکھا، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، ناروے پائندہ باد۔